بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون وقال تعالی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے قیامت کی ان علامتوں کا تذکرہ ہوا جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی چھوٹی علامتیں۔ آج انشاءاللہ علامات کبریٰ کا بیان ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بڑی بڑی علامتیں۔ یہ بات بھی بتلا دی گئی تھی کہ علامات صغریٰ وہ علامتیں کہلاتی ہیں جو حضرت امام مہدی سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور علامات کبریٰ وہ ہیں جو حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد، اور خود ان کا ظہور بھی ان علامتوں میں سے ہیں، پھر پائی جائیں گی۔ ان کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے بیان کے مطابق علامات کبریٰ 10 ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک مرتبہ آفتاب نبوت طلوع ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں تشریف فرما تھے، کسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے معلوم کیا، یعنی یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، قیامت کے بارے میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ تم کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہو، یعنی تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، قیامت کیسی ہوگی، کیا ہوگا، قرآن میں کہاں ہے، ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان کا ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 10 علامتوں کا جو ذکر ہے یہ علامات کبریٰ ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسری حدیثوں میں ذکر ہے وہ علامات صغریٰ ہیں۔ جن علامات صغریٰ یعنی چھوٹی چھوٹی علامتوں کا تذکرہ ہوا، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں سے اکثر اور قریب قریب تمام ہی ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، اور علامات صغریٰ کے بعد علامات کبریٰ پائی جائیں گی۔ اب ہمیں ان علامات کبریٰ کو سمجھنا ہے وہ کیا کیا ہیں، اور ان علامات کبریٰ کا احادیث شریفہ میں بھی ذکر ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں میں بھی ان میں سے کچھ کا ذکر ہے جو صراحتاً مذکور ہیں۔ ان 10 میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے۔ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا وہ لوگوں سے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان بیعت لیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جب وہ مدینے سے مکہ آئیں گے لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لیں گے اور ان کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ جب لوگ انہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے غیب سے ایک آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا۔ اس کا مطلب ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی ہیں۔ فاسمعوا لہ، تم ان کی باتوں کو سنو، واطیعوا، ان کا حکم مانو۔ یہ مختلف 3 روایتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو ہم امام مہدی کہتے ہیں
یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، بعض کی رائے ہے کہ احمد ہوگا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور قرآن کریم کے بیان کے مطابق احمد بھی ہے، تو ان کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں سے، اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک حکم یہ ہے کہ حضرت امام اور مہدی ان کا لقب ہے، حضرت امام مہدی نجیب الطرفین ہوں گے، یعنی آپ کے والد کا سلسلہ، والد کے سلسلے کے اعتبار سے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب ملے گا، اور والدہ کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملے گا۔ تو آپ کا سلسلہ نسب والد صاحب کی طرف سے حضرت حسن سے ملے گا اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین سے ملے گا، دونوں طرف سے آپ کا نسب حضرت علی سے جا کر ملے گا، آپ اہل بیت میں سے ہوئے، اس لیے نجیب الطرفین کہا کہ دونوں طرف، یعنی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے آپ کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوگی، آپ دونوں اعتبار سے سید ہوں گے۔ تو یہ حضرت امام مہدی ہیں، نام محمد یا احمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ، اور مہدی ان کا لقب ہے۔ مہدی کے معنی ہدایت پایا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ہدایت مل جائے۔ باقی ان کی تفصیل پھر کبھی ذکر ہوگی انشاءاللہ، کہ ان کا حلیہ اور شکل و صورت بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ پہلی علامت ہے علامات کبریٰ میں سے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ دوسرا ہے دجال کا خروج، دجال نکلے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول آسمان سے نازل ہونے سے کچھ پہلے دجال نکلے گا، اور یہ اصفہان کے اندر ایک مقام ہے یہودیہ کے مقام سے نکلے گا، جبکہ ہمارے نزدیک دجال ایک فتنہ ہے اور یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا مسیحا ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے کہ یہ اس امت کا ایک بڑا فتنہ ہوگا، اور یہ کچھ ہی وقت میں پوری دنیا میں چکر لگائے گا سوائے حرمین شریفین کو چھوڑ کر۔ یہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام اور اسی طریقے پر مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ باقی پوری دنیا میں یہ پھرے گا، یہ اپنے ساتھ ایک مصنوعی اور بناوٹی جنت اور دوزخ کے لیے پھرے گا۔ جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کا فتنہ بہت زبردست ہوگا، لوگوں کی بڑی تعداد اس کے بہکاوے میں آ جائے گی۔ یہ بھی بڑا فتنہ ہے، آپ نے اس فتنے کو بھی بتلایا، اس سے آگاہ بھی کیا اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتلایا۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، 15ویں پارے کے جہاں 12 رکوع ہو جائیں، 13واں شروع ہو وہاں سے سورہ کہف شروع ہوتی ہے، اور اس کے آگے 3 رکوع 16ویں پارے کے اندر ہیں، آدھے پارے سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یا قیامت کی جو 10 بڑی علامتیں ہیں ان میں سے ایک دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یعنی آسمان سے اترنا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس وقت کے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی فراق میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ میں تمہیں آسمان پر اٹھاؤں گا،
اور آسمان پر اٹھایا جانا علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ آسمان پر اسی طریقے پر زندہ ہیں، اور قیامت سے پہلے آپ آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لیے ہوئے، پھر آپ کو لوگ نیچے اتاریں گے۔ اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر کہی جا چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اشارہ کریں گے، وہی آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور یہ ایک نماز ہوگی جو حضرت امام مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ مقتدی بن کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام نمازیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ یہ بھی قیامت سے پہلے قیامت کی بڑی علامتوں میں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے آپ آسمان سے اتریں گے، پھر آپ کی شادی بھی ہوگی اور بچے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہوگی فطری طور پر جس طرح انسانوں کی وفات ہوتی ہے۔ چوتھی قیامت کی علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ 17ویں پارے کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ خود 16ویں پارے کے اندر سورہ کہف کے اندر بھی ہے، یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ سکندر ذوالقرنین بادشاہ گزرا ہے جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت کی، اور جب وہ ایک جگہ پہنچے وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ذوالقرنین اس پہاڑی اور اس درہ گھاٹی کے پیچھے یاجوج اور ماجوج رہتے ہیں، وہ رات کو آتے ہیں اور آنے کے بعد ہمارے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے جانور اور بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس وقت سکندر بادشاہ نے ایک دیوار تعمیر کرائی تھی، وہ جس کے پیچھے قید ہیں، اور علماء نے لکھا ہے وہ رات بھر اس کو چاٹتے ہیں، یا بعض نے لکھا ہے کہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، اور پھر صبح کو جب وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو دیوار ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ ایک رات وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ آج تو ہم اس کو ہٹا کر رہیں گے۔ انشاءاللہ کی برکت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس لفظ کی برکت کی وجہ سے اور اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے اس رات اس دیوار کو ختم کر دیں گے، اور پھر وہ وہاں سے نکلیں گے۔ کس طرح ہوں گے خود قرآن کریم کے اندر ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اس کے پیچھے سے وہ نکلیں گے۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر بلندی سے رستے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے اوپر سے پانی نیچے کو بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے اور دور سے اس کی لہریں ہی محسوس ہوتی ہے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے اور اس طرح آئیں گے۔ آگے پھر قیامت کی علامتوں کا اسی میں تذکرہ ہے، تو یہ علامت بھی قرب قیامت میں پائی جائے گی کہ یاجوج ماجوج اس ضروع زمین پر نکالے جائیں گے۔ 5ویں علامت ہے خسف۔ خسف کے معنی آتے ہیں دھسنا۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے 3 بڑے بڑے خسف ہوں گے، یعنی 3 جگہوں پر دھسایا جائے گا۔ ایک جگہ زمین دھسے گی مشرق میں، دوسری مغرب میں، اور تیسرا خسف ہوگا جزیرۃ العرب میں۔ یہ قرب قیامت سے پہلے کی علامت ہوگی، اور یہ انہی بڑی علامتوں میں سے ہیں۔ 3 خسف، اور یعنی 3 مرتبہ دھسنا اس روئے زمین پر پایا جائے گا۔ 6ٹھی علامت ہے دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں ایک سورہ دخان، دخان کے معنی آتے ہیں دھواں، اس علامت کا اس کے اندر ذکر ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان ایک کھلم کھلا دھوئیں کو لے کر آئے گا۔ آسمان پر ایک دھوئیں کی شکل ہوگی جو کئی دنوں تک رہے گی، پورے آسمان پر یہ دھواں چھایا ہوا رہے گا۔ یہ قرب قیامت سے پہلے پایا جائے گا، اور یہ اس کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ 7ویں علامت ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس رات کی صبح کو، یعنی رات گزرنے کے بعد صبح کو سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ رات بہت لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ بچے چلانے لگیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے کہ کوئی عظیم واقعہ، کوئی عظیم حادثہ پیش آنے والا ہے،
اور اس سے گھبرا کر وہ لوگ استغفار وغیرہ کرنے لگیں گے، توبہ کرنے لگیں گے، تب وہ دیکھیں گے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہو رہا ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ پایا جائے گا۔ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا اور وہ آسمان پر اتنی دیر رہے گا جتنا چاشت کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے سے لے کر چاشت کے وقت تک، یعنی تقریباً 9:30 10 بجے چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، اتنی دیر تک یہ آسمان پر رہے گا اور پھر لوٹ جائے گا، اور اس کے بعد معمول کے مطابق پھر سورج مشرق سے ہی نکلے گا۔ اور اس دن سورج میں روشنی نہیں ہوگی، بلکہ جس طرح سورج گہن کے وقت سورج تو نظر آتا ہے لیکن اس کی روشنی نہیں ہوتی، اس دن بھی سورج میں روشنی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اور قیامت سے پہلے یہ علامت پائی جائے گی۔ اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو اس وقت تک توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ 8ویں علامت ہے دابۃ الارض۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی، یعنی اب قیامت کا جس کا وہ انکار کر رہے ہیں یہ بات ثابت ہوگی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تکلم الناس، یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا اسی طریقے پر جس طرح انسان آپس میں بات کرتے ہیں۔ اس کی دجال کی تشریح میں جہاں بھی جو کتابیں لکھی گئی اس میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ بعض روایتیں اسرائیلی بھی ہیں لیکن کچھ روایات احادیث سے بھی ثابت ہیں، اور اس کا تذکرہ اتنا ہی ہے قرآن کریم کے اندر کہ ایک جانور نکلے گا، اس کی حیت اور یہ شکل کس طرح کی ہوگی، بڑے بڑے بال ہوں گے، لیکن یہ لوگوں سے اسی طریقے پر بات کرے گا جس طریقے پر انسان آپس میں بات کریں گے۔ یہ بھی بالکل قرب قیامت میں پایا جائے گا اور قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ 9ویں علامت ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی، یہ آگ لوگوں کو ان کی جگہ، ان کے اکٹھے اور جمع ہونے کی جگہ تک ان کو دھکیلتے ہوئے لے جائے گی، لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، تو یہ ہے ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ 10ویں علامت ہے ایک خوشگوار ہوا کا چلنا۔ قرب قیامت سے پہلے آخر میں خوشگوار ہوا چلے گی جو بہت بھینی بھینی ہوگی، لیکن اس ہوا کا اثر یہ ہوگا کہ اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جتنے مومن مسلمان اس روئے زمین پر ہوں گے سب کی روح قبض ہو جائے گی۔ اب مومن مسلمانوں کی روح قبض ہو گئی، اب زمین پر صرف اور صرف کافر، فاسق، فاجر یعنی کفار فجار ہی زمین پر رہیں گے، پھر قیامت ان کے اوپر قائم ہوگی، اہل ایمان پر قیامت نہیں آئے گی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة علی احد یقول اللہ اللہ، کہ جب تک روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس وقت کسی پر قیامت نہیں آئے گی، اور اللہ اللہ کہنے والے جو ختم ہوں گے اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ یمن سے ایک خوشگوار ہوا چلے گی، اس کے چلنے کی وجہ سے مومنین کی روح قبض ہو جائیں گی۔ اب جب مومنین باقی نہیں رہے، اللہ اللہ کہنے والے باقی نہیں رہے، اب جتنے بھی دنیا میں روئے زمین پر کافر بچے ہیں اب ان پر قیامت واقع ہوگی۔ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہولناکیاں انہی پر پائی جائیں گی۔ یہ 10 علامتیں ہیں جن کا ذکر احادیث اور ان میں سے کچھ کا ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، چونکہ اگر ایمان نہیں رکھتے تو بہت ساری قرآنی آیتوں کا ورنہ بہت ساری احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا، یا قرآن کریم کی کسی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کرنا، اس سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہونا برحق ہے، یقینی ہے۔ علامات صغریٰ ہوں جیسے پائی جا رہی ہیں، علامات کبریٰ ہوں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے بعد اور آپ کے ظہور سے شروع ہو جائیں گی، ہم ان سب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے
کہ جو علامات صغریٰ ہیں، اگر وہ گناہ وہ برائیاں ہم میں پائی جاتی ہوں تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ جس طریقے پر ان میں کچھ خاص چیزوں کا ذکر تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں کی نافرمانی کرنا، بیوی کی اطاعت کرنا، دوستوں کو قریب کرنا، باپ کو دور کرنا، ہم کو چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔